الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو دیوان ہے وہ تمام دیوانوں میں لاجواب، آپ کی جو فتاوے ہیں وہ تمام فتاووں میں لاجواب، اور آپ کی دیوان کو ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ آج تک جتنے بھی انڈیا کے اندر دیوان لکھے گئے یا سعودی عربیہ کے اندر عربیوں میں جتنے بھی دیوان لکھے گئے یا اجمیوں میں جتنے بھی دیوان لکھے شاعروں نے، یعنی جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ جو شاعری مشہور تھی وہ عرب میں تھی۔ عرب کے بعد عجم میں کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا ہے، ایک دو شاعر گزرے ہیں جنہوں نے عشق رسول پہ شاعری کی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال گزرے ہیں اور دو تین شاعر اور گزرے ہیں، لیکن جتنے بھی شاعر گزرے ہیں ان کی شاعری کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، ان ہر ایک شاعر کے ہاتھ سے جو ہے، اور جو لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عاشق رسول ہونے پہ شک کرتے ہیں نا، تو ان کو وہ واقعہ پڑھنا چاہیے کہ جب امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، آپ نے اللہ کے رسول سے اتنا زیادہ عشق کیا کہ آپ اپنے عشق رسول میں اتنا غوطہ زن ہو گئے سمندر میں کہ آپ بیمار پڑ گئے، اور اتنی بیماری اتنی استھتی پہ پہنچ گئی کہ آپ بالکل موت کی قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو چادر مبارک اڑائی، اور اسی چادر مبارک جیسے ہی اڑائی تھی اسی وقت آپ نے کلام پڑھا تھا، آپ نے کلام لکھا تھا جس کا نام قصیدہ بردہ شریف ہے، اور وہ قصیدہ بردہ شریف عوام میں بہت مقبول ہو گیا کیونکہ وہ عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کے آپ نے کلام لکھا تھا۔ لیکن قربان جائیے، امام بوسری کا فقط اور فقط ایک کلام عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، قصیدہ بردہ شریف، لیکن اے قربان جائیے بریلی شریف کے لوگوں، اور قربان جاؤ وہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، وہ لوگ قربان جائیے بریلی مسلک پر کہ ہمارے امام کا صرف ایک کلام مشہور نہیں ہے، بلکہ جو بھی دیوان لکھا ہے دیوان کا ہر کلام مشہور ہے، یہاں تک کہ آپ کا ہر شعر مشہور ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے کیونکہ وہ عوام میں مقبول ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جو لوگ عاشق ناتمام کہتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں جتنی بھی شاعر تھے یا جتنے بھی مدرسین تھے، جتنے بھی مفسرین تھے، وہ سب کے سب نوابوں سے انعام و اکرام پاتے تھے، یعنی کوئی کتاب لکھی کسی عالم نے اور رامپور کے نواب کی بارگاہ میں اگر وہ کتاب پیش ہو گئی تو رامپور کے نواب جو تھے اس کو انعام و اکرام دیتے تھے۔ اگر کوئی حیدرآباد کے نواب عثمان علی خان کی بارگاہ میں اگر کسی نے کتاب پیش کر دی اور اس کو اچھی لگ گئی تو وہاں سے انعام و اکرام ملتا تھا۔ اگر کوئی نانپارہ کے نوابوں کی بارگاہ میں اگر کوئی کلام لکھ دیا تو وہاں سے انعام و اکرام پاتا تھا۔ لیکن قربان بریلی کی پٹھان پر کہ آپ نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں وہ اور جتنی بھی تصنیف کی ہیں، آپ کی کم و بیش 1000 سے زائد آپ نے تصنیف کی ہے، تصانیف آپ کی موجود ہیں، لیکن آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ کی تصنیف نواب رامپور کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہو، یا آپ کی کوئی تصنیف دنیاوی لالچ میں آ کر کے آپ نے حیدرآباد کے نواب عثمان علی خان کی بارگاہ میں پیش کی ہو، یا پھر پیلی بھیت کے نوابوں کی بارگاہ میں پیش کی ہو، یا نانپارہ کے نوابوں کی بارگاہ میں پیش کی ہو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی نوابوں کی بارگاہ میں کوئی تصنیف پیش نہیں کی، جبکہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی مصنفین تھے وہ سب کے سب نوابوں کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کبھی کسی نواب کی بارگاہ میں اپنی تصنیف کو پیش نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دل میں عشق رسول جو تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور وہ چیز ہمیں آپ کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی عربیوں میں جو بہت بڑے فصیح و بلیغ شاعر گزرے ہیں، امراء القیس گزرا ہے، متنبی گزرا ہے، اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں ان کے ہاتھ سے
یقینی طور پہ شریعت کا دامن چھوٹ جاتا ہے قافیہ ردیف کی بنا پر. یعنی جب وہ قافیہ اور ردیف ملاتے ہیں تو یقینی طور پہ فصاحت و بلاغت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور شریعت کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری پر آپ نے ایسی فصیح و بلیغ اردو میں شاعری کی ہے، ایسی شاعری کی ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے متنبی کی فصاحت و بلاغت بھی پانی بھرتی ہے، اور جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے امراء القیس کی بھی فصاحت و بلاغت جو ہے پانی بھرتی ہے. یعنی ایسی فصاحت و بلاغت متنبی کے کلام میں نہیں ملتی ہے، ایسی فصاحت و بلاغت کسی امراء القیس کسی عربیوں کی شاعری میں نہیں ملتی ہے جیسی فصاحت و بلاغت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کلام میں ملتی ہے. میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فقط ایک کلام کو جو آپ نے عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کے لکھا ہے، یعنی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یہ دوسرا کلام زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ اس کلام میں ایسی آپ نے فصاحت و بلاغت دکھائی ہے کہ اس فصاحت و بلاغت کے صرف اس کلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور متنبی کے جتنے بھی دیوان ہیں اس کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو آپ کا پلہ دیوان متنبی کی تمام تصنیف پر بھاری پڑ جائے گا. آپ کا ایک کلام وہ زمین و زماں تمہارے لیے کی فصاحت و بلاغت اور متنبی کی پوری تصانیف کی فصاحت و بلاغت آپ کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ پانی بھرتی ہوئی نظر آئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دیوان کی ہمیں مقبولیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جو بھی کلام لکھا وہ تمام کلاموں میں لاجواب، وہ کلام عوام میں مشہور ہو جاتا ہے، وہ تمام کلاموں میں فوقیت رکھتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے دیوان میں جو سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کو اتنی مقبولیت مل گئی، اتنی مقبولیت مل گئی کہ آپ انڈیا کے کسی گاؤں میں چلے جائیں اور آپ یا پھر کسی شہر میں چلے جائیں یا پھر کسی بڑی سے بڑی کنٹری میں چلے جائیں، اگر آپ کو کسی بستی میں کسی گاؤں میں مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں تو آپ کے دل میں یقینی طور پر آپ کے دل میں یقینی طور پر بات آ جائے گی کہ یہاں پر جو مسجد سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، یہ مسجد جو ہے یہ دیابنا کی نہیں ہے، یہ نجدیوں کی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی نہیں ہے، بلکہ سنیوں کی یہ مسجد ہے. کیونکہ اس مسجد سے جو آواز آئی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آئی ہے، یعنی اس سلام کی بنا پر آپ اس مسجد پہ مہر سنیوں کی ضرور لگا دیں گے. مصطفیٰ جان رحمت یہ جو سلام ہے اس کی مقبولیت اتنی زیادہ مقبولیت ہے، اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ جس شہر میں چلے جاؤ اس میں مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس گاؤں میں چلے جاؤ اس میں مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یعنی انڈیا کے اندر جتنی بھی شعراء نے شاعری کی ہے اور سلام لکھا ہے اپنے نبی پر، اردو میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا جو سلام ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اس کی مقبولیت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے آپ کا جو بھی کلام ہے، جو سلام ہے، اس کا سلام کا جو بھی شعر ہے وہ لاجواب ہے. اسی لیے دیا بنانے، اسی لیے سہارنپور والوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور یہاں کی جو سلاسل ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ان کو لگا کہ یہ سلام بہت مقبول ہوتا ہوا جا رہا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی خانقاہوں پہ پابندی لگانا شروع کر دی. یہاں مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا اجمیر شریف میں، یہاں پر جو ہے خانقاہ میں مکن پور شریف میں مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ پڑھا گیا تو پتہ چلا یہاں سنیت زندہ ہو جائے گی اور ہم رافضی ہیں، ہم رافضیت کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ سلام سنیت کو زندہ کرنے والا ہے، اس لیے ہم اس پہ پابندی لگاتے ہیں.